إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان بنا دیا ہے. کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ہمارے آج کے سبق میں ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 168 تا 171. آئیے اس کی تلاوت سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن. ان آیات مقدسات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام انسانیت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ہے: یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. زمین کے اندر جو حلال اور پاکیزہ چیزیں موجود ہیں ان میں سے کھاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان. شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو، شیطان کے پیچھے مت چلو. انہو لکم عدو مبین. بلا شبہ یقیناً وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، یعنی ایسا دشمن ہے جس کی دشمنی میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. اور اس کی دشمنی کس طرف ہمیں لے جائے گی؟ انما یأمرکم بالسوء. یقیناً یہ تمہیں برائی کا حکم دے گا، والفحشاء اور فحاشی کا حکم دے گا، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور یہ تمہیں اللہ کے متعلق ایسی باتیں کہنے کا کہے گا جو تم جانتے بھی نہیں. تمہیں اللہ کی ذات کے خلاف جو ہے، اس کی قدرت کاملہ کے خلاف باتیں کرنے پر اکسائے گا. اور اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے اہل مکہ کا تذکرہ کیا جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار تھے. اکثر قریشی، عربی، ہاشمی تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاتے تھے. اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ وجہ رب العزت نے یہاں ذکر فرمائی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا. جب انہیں کہا جاتا کہ تم پیروی کرو ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا ہے قرآن مجید میں. قالوا، تو وہ جواب دیتے بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا. ہم تو پیروی کریں گے جس پر ہمارے باپ دادا نے عمل کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے انہیں کہا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا. بھلا ان کے باپ دادا ایسے ہی کیوں نہ ہوں کہ انہیں ذرا بھی عقل نہ ہو. ولا یہتدون، اور دوسرا یہ کہ وہ ہدایت یافتہ ہی نہ ہوں، تو پھر بھی تم ان کے پیچھے چلو گے. تو اس حوالے سے میں آپ کے سامنے اسلامی تاریخ رکھتا ہوں، اور اسلامی تاریخ کا جو ہے ایک خطہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک نقشہ. تو اس میں سب سے پہلے بنیادی بات یہ ہے کہ ماں باپ کا دین ایک خاص وقت میں حق پر ہو سکتا ہے جب آپ کے ماں باپ کسی نبی کے ڈائریکٹ پیروکار ہوں، اور اگر وہ پیغمبر فوت ہو کر دنیا سے چلا جائے تو اس کے ماننے والے، اس کے پیروکار، اس کے اوپر جو ہے عمل کرنے والے لوگ، ان کا عمل آہستہ آہستہ کم ہو جاتا ہے. یعنی پہلی نسل جن کی تربیت خود پیغمبر نے کی ہے وہ تقریباً 100% عمل کرتے ہیں، اور جب دوسری نسل آتی ہے جس کی تربیت پیغمبر نے نہیں کی بلکہ ان پیروکاروں نے کی ہے، تو ان کے عمل میں کمی آ جاتی ہے، عمل 75% تک چلا جاتا ہے. اور پھر اگر تیسری نسل آ جائے تو پھر عمل 50%، اور چوتھی نسل پر جو ہے وہ 25% پہ عمل چلا جاتا ہے. پانچویں چھٹی نسل جو ہے وہ 0 پر آ جاتی ہے. پھر ان میں سے بڑے بڑے کافر پیدا ہوتے ہیں، بڑے بڑے نافرمان پیدا ہوتے ہیں. تو ہماری اس بات کی دلیل
اس کائنات کی تاریخ ہے جو ہم نے سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر اس دنیا میں آنے والے آخری پیغمبر سید الانبیاء والمرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی تک جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، چند پیغمبروں کا تذکرہ کر کے۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا تو انہیں سب سے پہلا پیغمبر بھی بنایا اور انہیں جو ہے اپنی شریعت سکھائی۔ اس کے بعد جب ایک لمبا عرصہ گزر گیا تو سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا مبارک دور آپ دیکھیں تو انہوں نے پنجتن پاک بنائے ہوئے تھے، جس کا ذکر جو ہے وہ سورہ نوح کے اندر بھی ہے، لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ تو انہوں نے اللہ کے 5 نیک بندوں کو پنجتن پاک کہہ کر جو ہے ان کو معبود بنایا ہوا، اور ان سے وہ اپنی حاجت روائی، مشکل کشائی اور اپنے تمام معاملات ان کے سامنے پیش کر کے نظام چلا رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو کنڈم کیا اور جتنے مشرک اس وقت موجود تھے ان سب کو پانی کے عذاب میں غرق کیا، اور اس کے بعد ایک دفعہ پھر اسلام اور مسلمان نئے سرے سے ان کا آغاز ہو گیا۔ اس کے بعد آپ آ جائیں سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں کہ ان کو آگ میں پھینکنے والے لوگ کہاں سے پیدا ہو گئے، جب کہ ہماری اپنی نسل جو ہے وہ صرف مسلمانوں کی نسل تھی۔ تو فرض کر لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے دور کے تمام کافروں کو فوت کر دیا، ان کو نیست و نابود کر دیا۔ تو اب آ جائیں آپ سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں کہ ان کے دور میں اتنا بڑا کافر پیدا ہو چکا تھا جسے فرعون کہتے ہیں، کہ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، اور وہ اپنے خدا ہونے کے دلائل بھی دیتا تھا اور کہتا تھا کہ میں جسے چاہوں زندہ رکھوں، جسے چاہوں میں موت کے گھاٹ اتار دوں، پورے مصر کو کھانا کھلاتا ہوں، یہ میرے باغات ہیں، یہ میری نہریں ہیں۔ ہاں جی، اتنا بڑا کافر جو اپنے آپ کو ربکم الاعلی سب سے بڑا خدا سمجھتا تھا، اور حالانکہ ہماری نسل تو مسلمانوں کی ہے اور پیغمبروں کے زیر سایہ چلنے والے لوگ ہیں۔ تو مزید آگے چلتے ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا دور دیکھیے۔ ہاں جی، ان کو جو ہے سولی چڑھانے والے کون لوگ تھے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پیغمبر کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور وہ آج بھی آسمانوں پر زندہ ہیں، اور جو ہے وہ قیامت سے قبل دنیا میں نزول فرمائیں گے۔ جب دجال آئے گا تو وہ آ کر دجال کو قتل کریں گے، اور اس کے بعد تقریباً 40 سال تک امت محمدیہ کی پیروی کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بن کر 40 سال تک زندگی گزاریں گے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے کہ اللہ نے انہیں محفوظ کر لیا، ورنہ اس دور کے لوگوں نے تو انہیں سولی چڑھا دیا تھا۔ اب آ جاتے ہیں آخری پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں۔ ہاں جی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس رات ہجرت فرمائی ہے، اس رات کا منظر تاریخ کی تمام کتابوں میں اور سیرت کی تمام کتابوں میں موجود ہے کہ عرب کے تمام قبیلوں میں سے ہر قبیلے نے ایک ایک جو ہے وہ بہادر نوجوان بھیجا تھا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے، اور انہوں نے باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ بھی کیا۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے کہ رب العزت نے حکم دیا کہ یہ مٹی اٹھاؤ۔ اللہ نے جو بتایا سمجھایا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، اور پڑھ کر وہ مٹی ان کی طرف پھینکی، اور وہ آنکھیں کھلی ہونے کے باوجود اندھے ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ میں سے گزر کر جو ہے آپ نے ہجرت فرمائی۔ تو اس بات کا تذکرہ رب العزت نے کلام مجید میں کیا ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ آپ نے جب مٹی کی مٹھی پھینکی تھی تو آپ نے نہیں پھینکی تھی، بلکہ وہ اللہ نے پھینکی تھی، اور اللہ نے ہی ان سب کو اندھا کیا تھا۔
تو یہ وہ حالات کہ جو یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے ہوئے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کا جو ہے انہوں نے 100 اونٹ قیمت مقرر کی تھی، اور اس طرح کے معاملات، اور اس کے بعد پھر آپ جنگ بدر کا برپا ہونا، پھر جنگ احد، جنگ حنین، احزاب، اور یہ ساری جنگیں 283 جنگیں نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی میں ان کافروں سے لڑی ہیں۔ تو یہ اتنے بڑے بڑے کافر، اتنے بڑے بڑے مشرک ہماری نسل میں کہاں سے آئے، جبکہ ہماری نسل تو مسلمانوں کی اور نبیوں اور رسولوں کی جو ہے وہ تربیت یافتہ نسل ہے، اور اس کے باوجود یہ اس نسل میں اتنے بڑے بڑے کافر پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس ساری اسلامی تاریخ اور ساری اس دنیا کی تاریخ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ماں باپ کا دین صرف اس وقت قابل اتباع ہوتا ہے جب وہ کسی پیغمبر کے ڈائریکٹ پیروکار ہوں، اور جب ان کی نسلیں ایسی پیدا ہوتی ہیں جن کی پیغمبر نے تربیت نہیں کی ہوتی، تو ان کا وہ عمل نہیں ہوتا، جیسا کہ میں نے اس کی تفصیل پہلے آپ کو بیان کر دی ہے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت مقدسہ کے تناظر میں ہمیں جو ہے اگر حق کو پہچاننا ہے، سمجھنا ہے، تو وہ وہی ہے جو اللہ نے آسمان سے نازل فرمایا ہے، جسے قرآن مجید کہتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ تو اس لیے تو رب العزت نے فرمایا نا وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، بھلے ان کے ماں باپ نہ عقل رکھتے ہوں اور نہ ہی ہدایت یافتہ ہوں، پھر بھی تم ان کے پیچھے چلو گے، تو ایسا کرنا ظلم ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اور ان کافروں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کسی ایسے شخص کو آواز دیے جا رہا ہے جو کسی کی آواز نہیں سنتا، اور سوائے اس کے کہ اس کو یہ محسوس ہو کہ کوئی آواز آ رہی ہے یا کوئی پکار رہا ہے، اسے کوئی سمجھ نہ آئے، تو ایسے کو پکارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ اندھے ہیں، گنگے ہیں، بہرے ہیں، اور انہیں عقل نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے آج کے سبق کا جو ہے وہ خلاصہ ہے۔ آئیے اب ہم اس کے ترجمے کو پڑھ لیتے ہیں۔ پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بدری علامات۔ یا ایوہ الناس، اے لوگو، کلو تم سب کھاؤ، مما اس سے جو، یہ من پلس ما دو چیزیں ہیں، مما اس سے جو فی الارض زمین میں ہے، حلالا حلال، طیبا پاکیزہ، حلال اور پاکیزہ، ولا تتبعوا اور مت تم سب پیروی کرو۔ تتبعوا اتباع سے نکلا ہے، اتباع تابع اور متبع سنت اردو میں بولتے ہیں۔ خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی، خطوات خطواتن کی جمع ہے، اور خطواتن کہتے ہیں پاؤں کے نشانات کو، اور یہ نقش قدم فارسی زبان کا لفظ ہے جو ہماری اردو زبان میں استعمال ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو۔ انہو بے شک وہ شیطان لکم تمہارے لیے عدو مبین کھلا دشمن ہے جس کی دشمنی میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ عدو عداوت اور مبین بیان مبینہ طور پر اور دلیل بین اردو میں بولا جاتا ہے۔ انما در حقیقت یا بلا شبہ یقیناً یامرکم وہ شیطان حکم دیتا ہے تمہیں، امر آمر معمور امارت، بسوئی برائی کا، علماء سو اور اعمال سیئہ اردو میں بولا جاتا ہے، والفحشائی اور بے حیائی کا وہ حکم دیتا ہے، وان تقولوا اور یہ کہ تم سب کہو، قول اقوال مقولہ اقوال زری، علی اللہ اللہ کے بارے میں، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، تم علم نہیں رکھتے۔ تعلمون علم سے نکلا ہے، علم عالم معلوم اور تعلیم معلومات سب اردو میں بولا جاتا ہے۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جائے، قیلا قول سے نکلا ہے، قول اقوال مقولہ اقوال زری، لہم ان سے جب کہا جائے ان سے، اتبعو تم سب پیروی کرو، اتبعو اتباع سے نکلا، اتباع تابع اور متبع سنت، اور حمزہ اس میں حکم والا ہے، تم سب پیروی کرو ما انزل اللہ اس کی جو اللہ نے نازل کی ہے، یعنی جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو، اور وہ ہے قرآن مجید کلام اللہ، کلام الہی۔ قالو سب کہتے ہیں، جواب دیتے ہیں، بل نتبعو بلکہ ہم پیروی کریں گے، ما الفینا
جو ہم نے پایا علیہ اس پر آباءنا اپنے آبا و اجداد کو، باپ دادا کو، جس پر ہم نے جس دین پر پایا ہم صرف اس دین پر عمل کریں گے، ہم تمہاری شریعت کو نہیں مانتے۔ یہ اہل مکہ کا جواب ہوتا تھا۔ تو اللہ نے انہیں کہا اولو کانا، حالانکہ کیا اگرچہ ہوں آباؤہم ان کے باپ دادا یا ان کے آباء و اجداد، لا یعقلون نہ وہ سمجھتے ہو شیئن کچھ بھی، ولا یہتدون اور نہ ہی وہ سب سیدھے راستے پر ہوں، ہدایت یافتہ ہوں، کیا تم پھر بھی اپنے ماں باپ کی اتباع کرو گے؟ مثل الذین کفروا اور مثال ان لوگوں کی جن سب نے کفر کیا، کمثلی اس شخص کی مثال کی طرح ہے، الذی جو ینعکو وہ پکارے، یہ نیا لفظ ہے آپ نے یاد کرنا، ینعکو وہ پکارے، بما اس کو جو لا یسمعو نہ وہ سنتا ہو، الا دعاء سوائے پکارنے کے، و نداء اور چلانے کے۔ تو پکارنا اور چلانا یعنی اسے صرف آواز محسوس ہو رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی، تو اسے آپ اپنی بات کیا سمجھائیں گے؟ سمن بہرے ہیں یعنی سن نہیں سکتے، بکمن گونگے ہیں بول نہیں سکتے، عمیون اندھے ہیں دیکھ نہیں سکتے، فہم لا یعقلون پس وہ نہیں سمجھتے۔ یعقلون عقل سے نکلا ہے، عقل عاقل معقول اور معقولات اردو میں بولا جاتا ہے۔ دوسرا اسلوب تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان۔ تو ہمارے اس اسلوب کے مطابق قرآن مجید میں 65% الفاظ اردو میں مستعمل ہیں جنہیں کالا رنگ دیا گیا ہے، اور 20% بار بار آ کر خود بخود یاد ہو جاتے ہیں نیلے رنگ میں، اور 15% آپ نے یاد کرنے ہیں سرخ رنگ میں۔ تو ہمارے آج کے سبق میں ماشاءاللہ 6 الفاظ ہیں جو آپ نے یاد کرنے ہیں۔ خطوات، خطوات ان کی جمع ہے، نقش قدم پاؤں کے نشانات مراد ہیں، اور حقیقت میں یہ شیطان کے پیچھے چلنے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ ما الفینا جس پر ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو، ینعکو وہ آواز دیتا ہے، سمن بہرے ہیں، بکمن بول نہیں سکتے، گنگے ہیں، عمیون اندھے ہیں۔ تو موٹا موٹا ایک دفعہ اس کا اردو کا استعمال دیکھ لیں۔ یا ایوہ الناس اے لوگو، عوام الناس عامت الناس، کلو اکل و شرب معقولات مشروبات، مما من اور ما دونوں اردو میں بولے جاتے ہیں، من جانب، من نوعن من حیث القوم، اور ما ماحول، ما تحت، ما جرا، ما فوق الفطرت، ما ورائے عدالت، اور فی کا معنی فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت، فی الواقع، الارض ارض و سما، قطع ارض اراضی، ارض مقدس، اور حلال حلال ڈائریکٹ اردو میں بولا جاتا ہے، طیب پاکیزہ مال کو کہتے ہیں، ولا تتبعوا اور مت تم سب پیروی کرو، اتباع تابع متبع سنت، خطوات شیطان شیطان کے قدموں کی، انہو بے شک وہ لکم تمہارے لیے، عدو مبین دشمن ہے، مبین کھلم کھلا، عدو عداوت اور اعدائے دین بھی بولا جاتا ہے، مبین دلیل بین اور بیان اردو میں بولا جاتا ہے۔ انما یامرکم بے شک وہ تمہیں حکم دیتا ہے، امر آمر معمور امارت، بالسوء برائی کا، والفحشائی اور فحاشی کا، وان تقولوا اور یہ کہ تم کہو، قول اقوال مقولہ اقوال زری، علی اللہ اللہ تعالیٰ پر، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، علم عالم معلوم تعلیم معلومات، وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جائے، قول اقوال مقولہ اقوال زری، لہم ان سے، اتبعوا تم سب پیروی کرو، اتباع تابع متبع سنت، ما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا ہے، ماحول، ما تحت، ما جرا، ما فوق الفطرت، ما برائے عدالت، اور انزلہ جو ہے نازل نزول شان نزول منزل من اللہ، قالوا وہ سب کہتے ہیں، بل نتبعوا بلکہ ہم اتباع کریں گے، اتباع تابع اور متبع سنت، مال فینا جس پر ہم نے پایا ہے اپنے باپ دادا کو، آبا جو ہے وہ اب ان کی جمع ہے، اولو کان آباؤہم اگرچہ کیا ہوں ان کے باپ دادا، لا یعقلون نہ عقل رکھتے ہوں نہ سمجھتے ہوں کچھ بھی، ولا یہتدون اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں، یہتدون ہدایت، ہادی برحق اور ہادی کائنات۔ ومثل الذین کفروا اور مثال ان لوگوں کی جن سب نے کفر کیا، کمثل الذی اس شخص کی مثال کی طرح ہے، یعنی کو جو آواز دیتا ہے پکارتا ہے، بما لا یسمع ایسے شخص کو جو نہیں سنتا، الا دعاء و ندان سوائے پکارنے کے اور چلانے کے، سم بکم عمی فہم لا یعقلون
سن نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، پس وہ عقل نہیں رکھتے۔ یہ ہے جی ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کے بعد حق کو حق سمجھ کر قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل کو باطل سمجھ کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھرپور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المومنین۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔